الجن والانس الا ليعبدون. آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں توحید کی فضیلت. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا اور انہوں نے دعوت کی اللہ کی الہی کی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور دوسروں کی بندگی عبودیت پسندی نہ کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. صحیح مسلم کی حدیث. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، صرف ہی اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا. آپ نے مجھ سے سوال فرمایا، یعنی مجھ سے پوچھا معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی شرک نہ کرے تو اسے عذاب نہ دے. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بشارت نہ دو کیونکہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے. یعنی بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں اور کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں. اب تشخیص کی ہے کہ توحید سب سے عظیم اقدام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کرنا، یعنی ایک ماننا، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودات کی باطلات کا انکار کرنا ہے. اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق فرمائی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور کتابیں نازل کی ہے. کیونکہ اگر انسان کا عقیدہ توحید اور سلامت رہا تو دیگر امور بھی اس کے تابع ہوں گے، اور اگر توحید میں خلل پیدا ہو گیا، توحید میں خلل آ گیا تو دیگر اعمال کچھ نفع نہ پہنچا سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے حقیقی موت سے چاہے کہ اس کا گناہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جنت کا وعدہ فرمایا ہے. توحید دخول جنت کا سبب اور جہنم سے نجات کا عظیم ذریعہ ہے. جنت میں جانے کے لیے انسان کو موت ہونا شرط ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہی ضروری اور لازم ہے. جن انس کی پیدائش کا مقصد عبادت الہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. انبیاء کرام علیہ